بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک طرف شہباز شریف صاحب کی حکومت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لیے ایم کیو ایم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، تو دوسری طرف عمران خان صاحب کی ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ آج سامنے آئی، اور وہ سٹیٹمنٹ ان کی جو کچھ دن پہلے ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ ان کے نام کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی، اور اس ریڈ لائن کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے میں اس ریڈ لائن کو مٹا کے دکھاؤں گا۔ اس کو مٹانے کے لیے انہوں نے اب اپنی اسٹریٹجی جو ہے یا اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو اناؤنس کر دیا، اور وہ اس حکمت عملی جو ہے وہ بالکل ان مطلب ہے کہ توقعات کے بالکل برعکس ہے، جس قسم کی توقعات ان کے جو کچھ فالوورز ہیں وہ لگائے بیٹھے تھے کہ جی وہ کنفرنٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کنفرنٹیشن جو ہے وہ میڈنس ہے، ان کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ ایک پاگل پن ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ لڑائی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو اپنے بارے میں جو ان کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوا، اسی طریقے سے شہباز گل کے بارے میں جو بھی کچھ وہ پہلے کہتے رہے یا جو ان کے ساتھ ہوا، اور اسی حوالے سے جو سینیٹر سواتی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر جو بھی ہوا اور جو بھی وہ کچھ کہتے رہے وہ سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مطلب ہے کہ کام اس طرح سے کیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی کہ جی جو کرپشن ہے جو ہے اس میں کرپشن کے خاتمے میں ان کی مدد کریں اور حکومت کی مدد کریں، اور یہ ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچ اپنی تبدیل کرنا چاہیے۔ اور یہ اب کس طرح سے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اور کیا یہ ایک وائبل سولوشن ہے، یا یہ اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹکس میں انٹروین کرنے کے لیے یہ ایک اگین انہوں نے دعوت دی۔ یہ ایکچولی ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر مطلب ہے کہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کہ عمران خان صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ جب وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی کو جنرلی آپ کو پتہ ہے موسٹلی وہ یہ جو جس قسم کی پہلے بھی اپنی جب گورنمنٹ تھی اس وقت بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور آئی ایس آئی کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ایجنسیز کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ جو رہنما ہیں، جو لیڈران ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزراء ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کون کرپشن کر رہا ہے۔ سو ان کے پاس تمام ہر قسم کی معلومات ہوتی ہے، لیکن اگر اس معلومات اس ایجنسی کو جو کہ ظاہر ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ویجیلنس کرتی ہے، وہ اسپائنگ کرتی ہے، لیکن اگر اس ادارے کو آپ یہ کر دیں کہ وہ احتساب کرے گا لوگوں کا، تو پھر اس ادارے کا ایک تو یہ فنکشن نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اس کی وہ کمپٹنس بھی نہیں ہے۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی فون کالز کے اوپر اگر فرض کریں وہ ٹیلی فون کالز ریکارڈ کرتے ہیں، تو آپ یہ ایک بات بیسک سمجھنے کی ہے کہ آئی ایس آئی یا آئی ایس آئی ہو، آئی بی ہو، یا کوئی بھی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی ہو، اس کی جو بھی ایویڈنس ہوتا ہے، جو ان کی فرض کریں کہ سیکرٹ رپورٹس ہوتی ہیں، وہ ایز این ایویڈنس کسی بھی کورٹ آف لاء میں پیش نہیں ہو سکتی۔ وہ مطلب ہے کہ کسی شخص کو بھی فرض کریں آپ نے اگر اس کو کرپٹ ڈکلیئر کر کے تو اس کو آپ نے سزا دینی ہے، اس کے لیے وہ ایویڈنس کے طور کے اوپر اس کو نہیں کورٹس مانتی ہیں، اس کو کورٹس اس کو اس لحاظ سے مانا بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ان کی ظاہر ہے وہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر فرض کریں سنگن کر کے، یا ان کے پاس کچھ انفارمیشن بھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ نے کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کروانا ہے، اور وہ بھی کورٹ آف لاء سے قانون کے تحت کہ جی کون کرپٹ ہے یا کون کرپٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے جو لوازمات ہیں، جس قسم کا ایک ایویڈنس ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ تمام تر ایویڈنس اس قسم کے ایجنسیز کے پاس نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ہے کہ جی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مائنڈ میں ہے بات، وہ یہ ہے کہ جی یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور خاص طور کے اوپر آئی ایس آئی، وہ جس طریقے سے اپنی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی انہوں نے مطلب ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو بھی یہ کہا کہ جی جو ان کے اپوننٹس ہیں، پولیٹیکل اپوننٹس، کہ جی ان کو فکس کیا جائے۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرنا چاہتی ہے کہ جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، جو آگے مطلب ایک نیکسٹ اسٹیبلشمنٹ ہوگی کہ جی جب وہ دوبارہ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس چیز میں ان کی مدد کرے۔ تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کردار نہیں ہے۔ اگر یہ کردار آپ نے فوج کو اور آئی ایس آئی کو دے دیا
تو پھر تو وہی بات ہوگی کہ جی جو بھی رول کرے گا، جو بھی پرائم منسٹر ہوگا یا جس کے پاس بھی پاور ہوگی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے استعمال کرے گی، تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جس کو ہم بارہا کہتے ہیں کہ جی وہ رول ان کا نہیں ہونا چاہیے، پالیٹکس کے اندر ان کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کسی قسم کی ان کے پاس انفارمیشن ہے، ایسی انفارمیشن جو کہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے، ایسی انفارمیشن جو کسی اہم رہنما کی کرپشن کے بارے میں ہے، وہ ان کا یہ کام ڈیفینیٹلی ہے کہ وہ ان کانفیڈنس پرائم منسٹر کو وہ اطلاع دے سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو اطلاع دے سکتے ہیں، لیکن اس کی بیس کے اوپر یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی اگر آپ انہی سے کرانا شروع کر دیں اور انہی کی رپورٹ کے اوپر آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں، تو پھر تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ جی جو ڈیموکریسی ہے وہ نہیں چل سکتی، اور پوری دنیا میں اس طرح کہیں بھی نہیں ہوتا۔ جو عمران خان صاحب کی جو وین ہے آئی ایس آئی کے رول کے مطابق کہ جی اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کے مطابق کہ ان کا کیا رول ادا کرنا ہونا چاہیے، یہ رول پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک میں نہ فوج اس قسم کا رول ادا کرتی ہے اور نہ ہی ان کے انٹیلیجنس ادارے جو رول کرتے ہیں یہ رول ادا کرتے ہیں۔ لیکن اہم بات جو کل عمران خان صاحب نے وہ یہ کہی کہ جی ہم کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی جو ہے وہ میڈنس ہوگی، وہ ایک پاگل پن ہوگا۔ اب یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے تواتر کے ساتھ آپ دیکھیں کس طریقے سے پہلے تو باجوہ صاحب کے متعلق جب وہ آرمی چیف تھے، اس اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے سینگ اڑائے رکھے اور بہت انہوں نے ان کو کنفرنٹ کیا، اور اس کے بعد اب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی انہوں نے ٹیک آن کیا، انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ آپ کر رہے ہیں، ان کے اوپر لوگوں کے اوپر الزامات لگائے، انہوں نے ڈرٹی ہیری کہا ایک سینئر افسر کو، ایک ویری سینئر آفیسر آف دا آئی ایس آئی، اور اسی لحاظ سے ان کی یہ ڈیمانڈ رہی بلکہ کہ جی ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ آئی ایس آئی میں ٹاپ لیول کی چینجز کی جائیں، اور یہ والی بات اور اس طرح کی بہت سی باتیں، اور اب یہ وہ بات، اور اس کے اوپر وہ بارہا اپنا غصہ سعودی صاحب کے کیس کے حوالے سے وہ بار بار یہی بات کرتے رہے، اسی لحاظ سے گل کے بارے میں، اور پھر اپنا وہ کہتے رہے کہ میں تو یہ بھول نہیں سکتا یہ کس قسم کا یہ نظام ہے کہ جی یہ کیسے پاورفل طبقہ ہے، کیسے پاورفل لوگ ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا جی کہ کچھ پاورفل لوگ ہیں جو کہ ایون ان کے جو اپنا کیس تھا جو ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، لائف اٹیمپٹ ہوئی تھی، کہ جی اس کے بارے میں انویسٹیگیشن میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، تو یہ چیز قبول نہیں ہو سکتی، اور یہ ان کے خلاف ہی تو ان کا سارا یہ جو حقیقی آزادی کی وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اب آ کے انہوں نے بالکل ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کو ایک بات یہ سمجھ شاید آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لڑائی لڑ کے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ اس طرح سے ٹکراؤ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کر کے، تو آپ کے لیے شاید پالیٹکس پاکستان میں کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب کی انفارچونیٹلی میں آپ بتاؤں کہ ایک جو عمران خان صاحب کی جو الزامات اس طرح لگاتے ہیں، ان الزامات سے بہت سے الزامات میں جان نہیں ہوتی، کانسپریسی تھیریز کی بیسس کے اوپر وہ کوئی چیز اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں، اور اس کی بیسس کے اوپر پھر وہ الزامات لگا دیتے ہیں اور الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ابھی سے نہیں، یہ بلکہ 2013-14 سے جب دھرنا ان کا سٹارٹ ہوا، خاص طور پہ اس وقت سے آپ دیکھیں تواتر کے ساتھ جس کو بھی وہ مطلب ہے کہ کسی بھی ایک شخص کو، کسی انسٹیٹیوشن کو، یا ایون بے شک وہ گورنمنٹ کے سے تعلق ہو، اس کا جوڈیشری سے تعلق ہو، اس کا میڈیا سے تعلق ہو، اگر ان کی نظر میں وہ کسی کو وہ ناپسند کرتے ہیں یا ان کے ذہن میں کوئی بات کسی نے ڈال دی، تو بس وہ اس کے بارے میں ہر قسم کے الزامات لگاتے رہیں گے، اور یہ چیز انہوں نے بہت کی، تواتر کے ساتھ کی۔ اور پھر یہ والی بات کہ جی چونکہ ریڈ لائن کی بات بھی انہوں نے خود کی تھی ابھی چند دن پہلے ہی کہ جی میرے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ جی میرے نام کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی، اور یہ کہ جی یہ تو عمران خان کی سیاست تو ختم ہو گئی، عمران خان صاحب کا فیوچر ختم ہو گیا، پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو گئی، پی ٹی آئی کا فیوچر ختم ہو گیا، اور پھر یہ کہ جی میرے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ پی ایم ایل این میں شامل ہوں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ان کے اوپر ان کے بہت سے لوگوں کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ لیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا انہوں نے، اور ووٹ آف کانفیڈنس چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب نے لے لیا، اور اس میں کسی قسم کی پھر یہ والی بات جو بہت سے الزامات لگائے گئے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا اور بہت پریشر ڈالا، تو اگر پریشر اتنا ہوتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ
اگر فرض کریں کہ کچھ ان کے ایم پیز ہیں، ایک تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جی اتنے بڑے لیول کے اوپر اگر فرض کریں انہوں نے بہت سے لوگوں کو، بیکاز میں کل اسد عمر کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ڈزنز آف ان کے جو ایم پیز تھے ان کے اوپر پریشر ڈالا کہ اگر درجنوں ان کے لوگوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے پریشر ڈالا اور اس میں سے اگر فرض کریں کہ صرف 3-4 لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، تو یہ ویسے میں یہ چیز ماننے کے لیے ویسے تیار نہیں ہوں. لیکن اس سے بھی ضروری بات کہ آپ دیکھیں کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی جیسے بھی حالات ہوں، پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو یہ کہتی کہ آپ نے اسمبلیز کو ڈیزالو نہیں کرنا تو وہ کبھی بھی ڈیزالو نہ کرتے. وہ اسمبلی، وہ اس قسم کی ایڈوائز کبھی وہ ایڈوائز نہ دیتے. میری دانش میں انہوں نے اگر یہ ایکشن کیا ہے تو وہ اس ایکشن کو وہ کبھی بھی وہ ناراض کر کے، اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے یہ ایڈوائز نہیں کر سکتے تھے. اچھا، اب یہ کہ جی عمران خان صاحب نے وہی جو ریڈ لائن کی جب بات کی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی عوام فیصلہ کرے گی اور میں ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا آپ کو. تو اب وہ ظاہر ہے وہ ریڈ لائن اب دیکھیں کہ مٹانی کس طرح شروع کی. ان کے کچھ لوگوں کی توقعات تو بڑی اس قسم کی تھی کہ وہ ڈائریکٹ کنفرنٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو اور زیادہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. لیکن اچھا، اور میں اس چیز کے ویسے خلاف ہمیشہ سے ہوں کہ آپ کو کنفرنٹیشن اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے. سیاستدانوں نے اگر یہ پاور ٹسل جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری سول گورنمنٹ یا سیاستدانوں کے درمیان ہمیشہ سے رہی، اس پاور ٹسل کو اگر اپنے حق میں لے کے آنا ہے اور جیتنا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی مطلب ہے کہ اس کی سلوشن ہے. وہ یہ ہے کہ جی آپ نے جو ہے جس وقت آپ کو حکومت ملے تو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے پرفارمنس کرنی ہے. آپ نے جب حکومت ملے تو آپ نے اتنا لوگوں کو خوش کرنا ہے، ان کے لیے وہ کچھ کرنا ہے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ واقعی یہ فیل کریں کہ جی یہ حکومت ہمارے لیے بہترین ہے. اور وہ طریقہ ہے جس طرح مطلب ہے کہ ٹرکی میں اردگان نے کیا، اور یہی طریقہ تھا. انہوں نے پہلے ڈیلیور کیا اور اس کے بعد پھر فوج کو انہوں نے اپنے مطلب ہے کہ پیچھے اپنے حدود میں وہ لے کے گئے اس کو. تو اس طرح سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ نعروں کی بنیاد کے اوپر، اور یہ کہ چونکہ آپ پاپولر ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں تو پاپولیرٹی والے ہم نے وزرائے اعظم پہلے بھی دیکھے، لیڈرز بھی پہلے ہی دیکھے. لیکن اس میں ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک یہ پاور ٹسل ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو سائڈ ہے وہ ہمیشہ بھاری رہی. تو اس کے ساتھ جو دوسرے ایشو کے اوپر میں بریفلی بات کروں گا کہ وہ کل سے ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں کراچی میں اور حیدرآباد میں، لوکل گورنمنٹ الیکشنز. اور اس کے اوپر ایم کیو ایم جو آل آف اے سڈن جس کے ڈفرینٹ فیکشنز ہیں وہ ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے تو الیکشن یہ ہونے نہیں دینے ہیں، کچھ بھی ہو جائے. اس میں انہوں نے بعض لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ ہمیں پرانی ایم کیو ایم یاد آ گئی، دھمکیوں والی باتیں اور مطلب ہے کہ دینا شروع کر دی، جو کہ بڑی سیریس بات ہے. اور میں ایک بات تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایم کیو ایم نے کو سیاست کرنی چاہیے، لیکن وہی والی ایم کیو ایم والی سیاست جو الطاف حسین کے زمانے کی سیاست تھی، جس میں لوگوں کو مارا جاتا تھا، جس میں ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھی، جس میں بتہ خوری، یہ بدماشی، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ اب نہیں چل سکتا. تو اس قسم کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. اور خاص طور کے اوپر ایم کیو ایم سے تو کوئی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ان کو اپنا ان کا ایک پاسٹ ہے جو کوئی اتنا اچھا پاسٹ نہیں ہے، تو اس پاسٹ سے اپنے آپ کو اگر آپ نے ڈسٹنس کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بڑی ڈیسنٹ اور اچھی پالیٹکس کریں. اور باقی آپ جو مرضی کہیں، آپ کے انتخابات نہیں، آپ حصہ نہیں لینا چاہتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشنز نہ ہوں، اس کے لیے جو بھی آپ کے لیگل مینز ہیں ان کو استعمال کریں، لیکن دھمکیوں والی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن اینی ہاؤ، وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے اب دھمکی دے دی، اور کل انہوں نے کہہ دیا کہ ہم رات کو اس قسم کا اشارہ کر دیا کہ ہم تو پی ڈی ایم کو چھوڑنے لگے ہیں، ہم تو وفاقی حکومت سے نکل جائیں گے. اور جس کے اوپر ان کو زرداری صاحب نے بھی ٹیلی فون کال کی، پرائم منسٹر نے بھی کال کی، مولانا فضل الرحمان نے بھی کال کی. اور یہ کوشش ہوئی پھر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی، الیکشن کمیشن کو لکھا گیا کہ جی آپ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کر دیں، اور چونکہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور ہم پوری سیکیورٹی دے نہیں سکتے، اور اس قسم کی مطلب ہے کہ انہوں نے باتیں کی. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آج میٹنگ ہوئی آج دن میں، اور اس میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، الیکشن تو ہوں گے، اور الیکشنز، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ اور مطلب ہے کہ اس پریشر میں کہ کہیں
پی ڈی ایم کی جو ہے پی ڈی ایم کو ایم کیو ایم چھوڑ نہ دے، اور وفاقی حکومت اور سندھ گورنمنٹ کیا کچھ اور ایسا کر سکتی ہے کہ ان الیکشنز کو روکا جائے، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ہو گیا، یا پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم نکل جاتی ہے تو پھر حکومت کا کیسے قائم رہے گی، حکومت کا قائم رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ٹرکی ہو گئی ہے، اور اگر فرض کریں کہ ایم کیو ایم چھوڑ جاتی ہے پی ڈی ایم کو، تو پھر ایسا ہوگا کہ پھر جو الیکشنز ہیں پھر پاکستان کو ظاہر ہے جنرل الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا، بیکاز پنجاب اسمبلی بھی ڈیزالو ہو رہی ہے، کے پی کے اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ آپ ایک جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم کی یہ صرف دھمکی ہی ہے، یا صرف انہوں نے یہ تھریٹ اس لیے استعمال کیا کہ تاکہ ان کی مرضی کے مطابق کل کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہیں وہ کسی طریقے سے ڈیلے ہو سکیں، اور وہ بھی ابھی بھی نہیں پتہ ہے رہنی، اور اس وقت بھی کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کیا کچھ ایسی گورنمنٹس کر دیں کہ جی وہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں، لیکن دس وڈ بی ویری انفارچونیٹ بیکاز لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو بار بار ڈیلے کیا جا رہا ہے، نہ صرف کراچی میں، نہ صرف حیدرآباد میں، بلکہ پنجاب میں بھی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی انفارچونیٹ ہیں۔ ویسے تمام پولیٹیکل پارٹیز بڑا ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، لیکن جب بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتے ہیں، اور جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان لوکل گورنمنٹ الیکشن سے بھاگتی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام آباد میں بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے والے تھے، ڈیٹ آ گئی، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی الیکشن نہیں کرائے گئے، اور اس طرح سے یہ ہے کہ یہ بڑا ہماری ڈیموکریسی اور ہمارے جو یہ جمہوری لوگ ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا مطلب ہے کہ ان کے لیے یہ بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو بالکل بھی سیریسلی نہیں لیتی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔